بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی اور تمام درود و سلام اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سب سے پہلے جو سننے والے ہیں، جو سننے کی طاقت کے مالک ہے، ان کا استقبال کرتے ہیں، کیونکہ آپ جو اپنا قیمتی وقت نکال کر کے یہاں پر تعلیمات میں حاضر ہوتے ہیں، وہ قابل خیر مقدم ہے، وہ قابل استقبال ہے، کیونکہ آپ خدا کے بارے میں متجسس ہے، کیونکہ آپ عام زندگی سے ہٹ کر ایک متلاشی کی زندگی میں داخل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو دنیا سے پرے سچائی کے حصول کی پیاس ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو سچائی کی پیاس رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ پیدا ہوتے ہیں لیکن بہت کم لوگ سچائی کے پیاسے ہوتے ہیں۔ سچ کا مل جانا بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن سچائی کا پیاسا ہونا بھی اتنا ہی خوش نصیبی ہے۔ سچ نہ ملے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر سچائی کی پیاس ہی پیدا نہ ہو تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ سچائی کی پیاس آخر ہے کیا؟ ہر انسان اس دنیا میں کسی نہ کسی مقصد سے آتا ہے۔ کچھ لوگ صرف کھانے، کمانے اور سونے کے لیے جیتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے۔ یہ بے چینی صرف اس وقت سکون پاتی ہے جب انسان سچائی کی طرف بڑھتا ہے۔ یہی بے چینی سچائی کی پیاس ہے۔ اسی بے چینی کو سچائی کی پیاس کہا جاتا ہے۔ یہ پیاس عام پانی کی پیاس جیسی نہیں ہوتی، بلکہ یہ روح کی پیاس ہوتی ہے۔ جسم کی بھوک روٹی کھانے سے مٹ جاتی ہے، مگر روح کی بھوک صرف اور صرف سچ تک پہنچنے سے مٹتی ہے، حقیقت کو پانے سے مٹتی ہے۔ اور جو حقیقت کا طلبگار ہے، اس کو کائنات کا ذرہ ذرہ سچ کی طرف مدد کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں سچ کی پیاس جاگ جائے، اللہ تبارک و تعالی خود اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ سچائی کی پیاس یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسا تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے، لیکن سچائی کی پیاس ایک نعمت کیوں ہے؟ تو سچائی کی پیاس ایک نعمت ہے کیونکہ یہ انسان کو غفلت سے نکالتی ہے۔ سچائی کی پیاس دنیا کے رنگ، روپ، دولت، شہرت، یہ سب عارضی چیزیں ہیں، مگر سچائی ایک ایسا خزانہ ہے جو انسان کو ہمیشہ ہمیش کی خوشی نصیب کراتا ہے، ہمیشہ ہمیش کی خوشی دیتا ہے۔ باب العلم فاتح خیبر مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا دل سچائی کے لیے بیدار ہو جائے، اس پر دنیا کی فریب کاری کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ یعنی سچ کی پیاس انسان کی آنکھیں کھول دیتی ہے۔ سچ کی پیاس آنکھوں پہ گرے ہوئے پردوں کو ہٹا دیتی ہے۔ سچ کی پیاس اندھیروں میں اجالے کی مانند ہوتی ہے۔ کائنات کے اندر جب آپ انسانوں کو دیکھیں گے تو کچھ لوگ پیاسے بھی نظر آئیں گے اور کچھ لوگ بے پیاس بھی نظر آئیں گے۔ تو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک پیاسے لوگ
جنہیں سچ کی طلب ہوتی ہے، جو ہر حال میں حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور دوسرے بے پیاس لوگ جو غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ پیاسے لوگ سوال کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، گرتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، سنبھلتے ہیں، اور بے پیاس لوگ فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ میں رہتے ہیں، اور ہر چیز کے پیچھے لاجک پیش کر دیں گے، دلیلیں پیش کر دیں گے، دلیلیں دے دیتے ہیں، مگر حقیقت سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ حقیقت کی انہیں نظارے تو کیا، حقیقت کا سایہ بھی ان کو میسر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کہ جب سچ کی پیاس ہی نہیں لگی تو سچ تک پہنچے گا کیسے؟ ایک کسان جب زمین میں بیج بوتا ہے تو پہلے زمین کو نرم کرتا ہے۔ اگر زمین سخت ہو تو وہ بیج سخت زمین پر ڈالنے کے بعد اگتی تھوڑی نہ ہے، وہ بیج ضائع ہو جائے گا، اس بیج سے کچھ نہیں ہوگے گا۔ لیکن اگر زمین نرم ہے تو وہ بیج سے کچھ اگ سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر دل سخت ہو، سچائی کا بیج کبھی نہیں اگتا۔ اگر دل سخت ہو تو سچائی کا بیج اگ نہیں سکتا۔ تو سچ کی پیاس آپ کے اندر ہے کہ نہیں، اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ آپ کا دل نرم ہوتے جائے۔ لیکن اگر دل نرم اور پیاسا ہو تو سچ فوراً دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ ایک اور مثال سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مریض کو اگر بیماری کا احساس ہی نہ ہو تو وہ دوا کیسے تلاش کرے گا؟ تو کوئی آدمی وہ دوا تب تلاش کرتا ہے جب وہ خود کو بیمار سمجھتا ہے۔ تو بالکل اس کو سمجھیے کہ ایک مریض کو اگر بیماری کا احساس ہو تو وہ دوا تلاش کرتا ہے، لیکن اگر اسے لگے کہ وہ بیمار ہی نہیں تو وہ کبھی شفا کی طرف نہیں بڑھے گا۔ سچائی کی تلاش بھی ایسی ہی ہے، جسے لگتا ہے کہ وہ سب جانتا ہے وہ کبھی سچائی کی طرف بڑھتا ہی نہیں ہے۔ جسے لگتا ہے کہ میں صحیح ہی ہوں تو وہ سچائی کی طرف کیا بڑھے گا؟ جسے یہ لگتا ہے کہ میں سچ کو جان چکا ہوں تو پھر وہ سچ کی طرف قدم کیسے بڑھائے گا؟ جس نے جھوٹ کو ہی سچ مان لیا ہو تو اس کو سچ کا سچ نہیں ملے گا۔ قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے چاند کو، سورج کو، ستاروں کو رب سمجھ کے بتایا کہ چاند رب ہے، سورج رب ہے، ستارے رب ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گئے، چاند غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، ستارے چھپ گئے، پھر آپ نے فرمایا کہ میں تو یہ ڈوبنے والوں کو کیسے رب مان سکتا ہوں، میں یہ ڈوبنے والوں کو کیسے پسند کر سکتا ہوں۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام سچ کی طرف بڑھنے کے لیے سچ کے پیاس اپنے اندر اور سچ کا پیاس آپ اپنے اندر رکھ کر کے کیسے ہم کو آگے بڑھنا ہے، اس طرف اشارہ بھی قرآن ان آیتوں سے ملتا ہے۔ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی سچ کی تلاش کیسے کرنا، اور سچ کی پیاس جب تک سچ تک پہنچ نہ جائے تب تک سچ کی پیاس آپ کی برقرار رہنا چاہیے۔ کہ جو فنا ہو جائے، جو ڈوب جائے، وہ کیسے جو ہے رب ہو سکتا ہے؟ رب تو وہ رہے گا وہ جس کو پال رہا ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے لیکن پالنے والا کیسے؟ تو قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ سچائی کی تلاش کی ایک روشن مثال ہے۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل سچ کا پیاسا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ خیر دینے کا ارادہ کر لیتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ دین کی سمجھ بھی سچائی کی طرف کا ایک سفر ہے۔ جو دل سچا ہو اسے اللہ علم و ہدایت کے نور سے منور کرتا ہے۔ یہ دولت ہر کسی کو نہیں میسر آتی۔ سچائی کی پیاس، آخر اس کو جگانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو سچائی کی پیاس کیسے جاگے؟ سب سے پہلے خاموشی اختیار کرے۔ جب انسان چپ ہوتا ہے تب اسے اپنے اندر کی آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ اپنی اندر کی آواز جب
سننے لگتا ہے تو اسے دھیرے دھیرے پتا، خود اس کی آواز قوت امتیازی کے ذریعے اسے بتانا شروع کرتی ہے کہ تو یہ جس راستے پہ جا رہا ہے، یہ راستے سے بہتر یہ راستہ ہے، یہ راستے سے بہتر یہ ہے، اس سے بہتر یہ ہے، آخر میں وہ آ کے کہہ دیتا ہے بس یہی سچ ہے۔ تو سب سے پہلے تو خاموشی اختیار کرے، پھر دوسرا سوال کرنا شروع کرے، کبھی تو اپنے آپ سے سوال کرے اور کبھی اہل ذکر سے سوال کرے۔ اگر آپ فالتوؤں سے سوال کریں گے تو فالتوؤں کے جوابات بھی فالتو ہوں گے اور وہ آپ کا وقت ضائع کریں گے۔ تو سوال کرنا ہے تو اہل ذکر سے باادب سوال کرے اور ان سے جواب کی توقع بھی ان کے شان کے لائق رکھے۔ بہت سارے سوال کا جواب وہ اپنی زبان سے دے سکتے ہیں، بہت سارے سوال کا جواب وہ اپنے اشاروں سے دے سکتے ہیں، اور بہت سارے سوال کا جواب وہ خاموشی سے دے سکتے ہیں۔ سوال کرنا شروع کرے، اپنے آپ سے بھی سوال کرنا شروع کرے، میں کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے، کیا میں بس ایسے ہی جی رہا ہوں؟ اس طریقے کے سوالات اپنے اندر بیدار کرے، یہ آپ کے اندر سچ کی پیاس، حق کی پیاس بیدار کرے گی۔ پھر حق کے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، جسے قرآن میں کہا نا کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو، تو سچوں کی صحبت اختیار کرے۔ جو لوگ سچائی کے راستے پر ہیں ان کی مجلس آپ کے دل کو بیدار کرتی ہے، آپ کے روح کو بیدار کرتی ہے، آپ کی سوئی ہوئی سمجھ کو جگاتی ہے۔ تو یہ جو سچے لوگ ہیں ان کی محفلوں کو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرے، قرآن کو بھی سچائی کو پانے کی گہرائی کی نظر سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے دل سے ہمیشہ سچ کی طلب میں رہے، یعنی آپ دعا کرے تو سچ کی دعا کرے۔ لوگ کہتے ہیں ایک عارف باللہ کو کیا دعا کرنا چاہیے، ایک صوفی کو کیا دعا کرنا چاہیے؟ تو ایک صوفی کو یہی دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ مجھ کو سچ عطا فرما، میرے کو حق عطا فرما، مجھے سچ کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ مجھے سچ دکھا جیسا کہ وہ ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں طلب ہو سچ کی، جس دل میں طلب ہو اسے رب خود راستہ دکھاتا ہے، اسے خود مولا کائنات کے ذرے ذرے سے اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ اگر اس کے دل میں سچی طلب بیدار ہو گئی، سچی پیاس بیدار ہو گئی، سچ کی سچی پیار بیدار ہو گئی، تو خود رب تعالیٰ ان کو راستہ دکھاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھیں اس وقت تک سو نہیں سکتی جب تک میں اپنے رب کو نہ پکار لوں۔ رب کو پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ رب کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ سچ کے لیے پیاسا نہ ہو جاؤ، سچ کی تلاش میں سچ کو کھوجنے نہ لگ جاؤ، تب تک میری آنکھیں سو نہیں سکتی۔ یہ سب سچائی کی طلب کی روشن مثالیں ہیں۔ سچائی کے آپ کے اندر اگر طلب اور سچائی کی پیاس اگر بیدار ہو جائے اور خالص پیاس بیدار ہو جائے، وہ آپ کو بہت سارے چیزوں سے جو ہے ہمکنار بھی کرے گی، کیونکہ جو سچائی کے لیے جو پیاسا ہوتا ہے اس کا دل سکون میں آ جاتا ہے، اس کے دل کو وہ ایک اطمینان کی کیفیت میں آ جاتا ہے، دنیا کی فکریں کم ہو جاتی ہیں، انسان جھوٹ فریب ریاکاری سے دور ہو جاتا ہے، اور سچ کا جو پیاسا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے مولا سے، اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی حقیقت کو پہچاننے لگتا ہے، اور زندگی جو یوں ہی ایک مشین کی طرح گزار رہا تھا اب وہ مشین کی طرح نہیں گزارے گا، بلکہ وہ اپنی زندگی کا مقصد زندگی ہے اس راز سے آشنائی حاصل کر لے گا۔ تو یہ کہ سچائی کی جو پیاس ہے یہ خالی نہیں ہے، اس کے بے شمار جو ہے فوائد بھی آپ کی زندگیوں پہ، آپ کی زندگی پہ، آپ کی روح پر، آپ کے قلب پر، اس کی جو ہے بہت سارے اثرات نمودار ہوں گے جو آپ کے لیے ایک فائدے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر سچ نہ ملے، اب ایک انسان ہے سچ کے لیے پیاسا ہو گیا، لیکن اب اگر اسے سچ نہیں ملا تو کیا؟ ایک نکلا راستے پہ، لیکن اگر اس کو سچ نہیں ملا تو اس کو سچ کے لیے پیاسا ہوا لیکن اس کو سچ نہیں مل پا رہا ہے، تو اگر سچ نہ بھی ملے تو بھی ایک پیاسا کبھی خالی نہیں رہتا۔ ایک پیاسا سچ نہیں بھی ملا تو ایک پیاسا کبھی خالی نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی
فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر ہے کہ تم میری طرف 1 قدم بڑھاؤ میں 10 قدم بڑھوں گا. تو آپ یہ فکر چھوڑ دو کہ آپ سچ کے لیے پیاسے ہوں گے اور آپ کو سچ نہیں ملے گا. سچ تو خود کہہ رہا ہے کہ تم میری طرف 1 قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھوں گا. یعنی اگر صرف سچ کی تلاش میں نکل پڑے تو اللہ خود راستہ آسان کر دیتا ہے. تو اس خیال میں نہیں رہنا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ تم سچ کے لیے پیاسے ہو گئے. آپ پیاسے ہوئے تو مولا بھی آپ کے لیے پیاسا ہو گیا. سچائی کی پیاس ایک روحانی سفر کا آغاز ہے. سب سے بڑی خوش نصیبی یہ نہیں کہ انسان دنیا کی ہر نعمت پالے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے دل میں سچائی کی طلب جاگ جائے. سچ کی تلاش کوئی عام راستہ نہیں، یہ ایک ایسی راہ ہے جو انسان کو خود اس کے اندر لے جاتی ہے، اس کی ذات کے باطن تک پہنچاتی ہے جہاں خدا کی تجلیات چھپی ہوتی ہے. دنیا میں بہت سے لوگ محض جینے کے لیے یوں ہی جیتے ہیں، جینے کے نام پر یوں ہی دن گزار رہے ہیں. لیکن سچائی کا متلاشی، سچائی کو تلاش کرنے والا جینے کے لیے سچ کو تلاش کرتا ہے. وہ سوال اٹھاتا ہے، وہ سوال اٹھاتا ہے، بار بار سوال اٹھاتا ہے، میں کون ہوں، میری اصل کیا ہے، خدا کہاں ہے، خدا کیسے ملے گا، اس کے جلووں میں کیسے جائیں گے، کیا ہم بنا خدا کو دیکھے ہی مر جائیں گے، زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، کیا زندگی بے مقصد ہوتی ہے. وہ اس طریقے کے طرح طرح کے سوالات اٹھائیں گے اور یہ سوالات بے چینی دیتے ہیں، یہ سوالات اندر بے چینی بیدار کرتے ہیں. لیکن یہی بے چینی انسان کو مقام بندگی تک لے جاتی ہے، یہی بے چینی انسان کو مقام حقیقت تک لے کے جاتی ہے. یاد رکھو خالی ہاتھ ہونا بہتر ہے. خالی ہاتھ ہونا، ایک آدمی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے، مگر خالی دل نہ ہو. ہاتھ خالی ہو یہ چل جائے گا لیکن دل خالی نہ ہو. یعنی اگر آپ کو ہاتھ کچھ نہیں آئے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن دل آپ کا حق کے لیے پیاسا ہونا چاہیے. سچ نہ ملے یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، کیونکہ سچ ایک دن کسی نہ کسی راہ سے مل ہی سکتا ہے. لیکن اگر دل ہی سچائی کی پیاس سے خالی ہو تو یہ وہ اندھیرا ہے جس میں صدیوں کی گمراہی چھپی ہوتی ہے. پھر اس میں وہ چھپا ہی رہے گا. وہ پھر سچ کے لیے اگر پیاس ہی نہیں ہے، دل میں اگر سچ کی تمنا ہی نہیں ہے تو وہ ہاتھ بھی نہیں آئے گا. ابھی ہاتھ میں نہیں ہے، دل پیاسا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اب نہیں تو آگے کی منزل میں مل جائے گا. اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو دنیا کی چمک دمک سے ہٹ کر اپنے اندر کی آواز سنتے ہیں، جو ظاہری شور سے ہٹ کر باطنی سکوت میں جھانکنا چاہتے ہیں، جو سچائی کی جستجو میں نکل پڑتے ہیں، چاہے وہ راستہ کانٹوں سے بھرا ہو، کانچوں سے بھرا ہو، لیکن وہ اس راہ پر نہ زخم کی پرواہ کرتے ہیں، نہ درد کی، نہ دکھ کی پرواہ کرتے ہیں، لیکن سچ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں. نتیجتاً یہ سمجھیے کہ دنیا میں سب کچھ کھو جائے، سب کچھ کھو جائے، لیکن اگر دل میں سچائی کی پیاس باقی ہے تو انسان کامیاب ہے. اور اگر سب کچھ ہو، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہو، رشتہ دار، سب کچھ اس نے بچا لیا ہے، مگر سچائی کی طلب اس کے دل میں نہ ہو تو وہ کامیابی بیکار کامیابی ہے. وہ کامیابی بھی ایک دم بیکار ہے، وہ کچرا ہے، وہ کوئی کامیابی نہیں ہے. اس لیے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمارے دلوں میں سچائی کی پیاس پیدا کر دے، ہمیں دکھا دے وہ راستہ جو تیری طرف جاتا ہے، ہمیں بنا دے ان لوگوں میں سے جو صرف سچ کے لیے جیتے ہیں، سچ کے لیے مرتے ہیں. مولا سچ کی پیاس ہمارے اندر بیدار کرا دے.